السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں امریکی فورسز کے انخلاء کی صورتحال، جنرل باجوہ کے دورہ قطر اور دبئی کی بندرگاہ پر دھماکے کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے، افغان طالبان کی پیش قدمی، چین کے وزیر خارجہ کا پاکستان سے متعلق اہم بیان، ترکی سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ فرینڈز، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ اسی طرح سے چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کی ریشو بھی بہت کم ہے، تو لہٰذا آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پینٹاگن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے اپنی 90% سے زائد فوج اور ساز و سامان کا انخلاء مکمل کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے امریکی افواج کے افغانستان سے 11 ستمبر تک کے انخلاء کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم حتمی تاریخ سے 2 ماہ قبل ہی پینٹاگن نے 90% انخلاء مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ افغانستان میں تقریباً 20 سالوں سے جنگ میں ہے، اور غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے بڑے کارگو طیاروں کے ذریعے سامان کو ملک سے باہر روانہ کیا۔ تقریباً 17,000 کے قریب سامان کے ایسے بیگز جو افغان فوج کو نہیں دیے جانے تھے، وہ بھی تباہ کرنے کے لیے ڈیفنس لاجسٹک ایجنسی کے حوالے کر دیے گئے۔ امریکی فوج نے باضابطہ طور پر 7 مختلف سہولیات افغان فوج کے حوالے کر دی ہیں۔ فرینڈز، برطانوی ڈرون وارز نامی دفاعی صنعتی نیوز پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ ترکی نے ڈرونز کے شعبے میں کامیابیوں کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اس نیوز پلیٹ فارم کے تجزیات کے مطابق اب ترکی ڈرونز مارکیٹ میں لیڈر بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ اس تجزیے میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ ترکی نے ڈرونز کے شعبے میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کی اجارہ داری کی دیوار بھی گرا دی ہے۔ بیرکٹر TB2 ڈرون کو مثال بناتے ہوئے لیبیا، شام اور قراباخ میں اس کی اعلیٰ کارکردگی پر زور دیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ ترکی کی اس کامیابی نے برطانیہ کی توجہ بھی حاصل کی ہے۔ برطانوی وزیر دفاع بین ویلس کی رپورٹ میں بیرکٹر TB2 کو مثال کے طور پر پیش کرنے کی یاد دہانی کرنے والے اس تجزیے میں کہا گیا ہے کہ ترکی اس شعبے میں سپر پاور بننے کی راہ پر گامزن ہے، تو یورپی ممالک نیند میں ہونے پر ضرور شرم محسوس کر رہے ہوں گے۔ فرینڈز، تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے افغانستان سے ملحقہ سرحد پر 20,000 اضافی فوج تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ تاجکستان کے ایوان صدر کے مطابق صدر نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا، جس میں انہوں نے اپنی سرحدوں کے تحفظ کو مزید بہتر بنانے کی غرض سے 20,000 اضافی فوجیوں کو افغانستان سے ملحقہ سرحد پر تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ ایام میں طالبان کے تاجک سرحد کے قریب افغانستان کے بعض علاقوں پر قبضے کے بعد ان کے حملوں سے بچتے ہوئے تقریباً 600 افغان فوجی سرحد پار کرتے ہوئے تاجکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ فرینڈز، عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانہ جس علاقے میں موجود ہے اس کو گرین زون کہا جاتا ہے۔ اس گرین زون پر 3 میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ عراقی حکومت سے منسلک سیکیورٹی میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق رات گئے گرین زون پر 3 میزائل پھینکے گئے۔ بیان کے مطابق حملے کے ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ عراق کے شہروں انبر اور اربیل میں بھی امریکی فوجیوں کی بیسوں پر میزائلز اور دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرونز کے ساتھ بھی حملے کیے گئے تھے۔ امریکی دعووں کے مطابق یہ حملے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے عسکریت پسندوں نے کیے ہیں۔ فرینڈز، ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کے وفد نے تہران میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے تہران میں بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے امریکہ کے انخلاء کا خیر مقدم کیا اور خبردار کیا کہ آج افغانستان کی عوام اور سیاسی رہنماؤں کو ملک کے مستقبل کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ ایرانی وزارت نے بتایا کہ مذاکرات میں شریک محمد عباس سترکزئی نے طالبان وفد کی سربراہی کی، جبکہ سابق نائب صدر یونس قانونی نے افغان حکومت کے وفد کی نمائندگی کی۔
فیوز جہاں امریکی افواج کا انخلا مکمل ہونے کے قریب ہے، وہیں افغان حکام نے اس عزم کا اظہار کیا کہ طالبان کے کنٹرول میں جانے والے تمام اضلاع کو دوبارہ سے قبضہ کر لیں گے۔ فرینڈز، متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کی بندرگاہ جبل علی میں شدید دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ دھماکہ بندرگاہ پر لنگر انداز ایک بحری جہاز کے کنٹینر میں ہوا، تاہم دھماکے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ دھماکے کے بعد لگنے والی آگ پر مختصر مدت میں قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ ٹیمیں آگ لگنے والے مقامات کو ٹھنڈا کر رہی ہیں۔ بعض عینی شاہدوں کے مطابق دھماکے کی شدت سے قریبی عمارتوں میں بھی لرزش محسوس کی گئی۔ واضح رہے کہ جبل علی بندرگاہ کا شمار متحدہ عرب امارات کی اہم ترین بندرگاہوں میں ہوتا ہے اور یہ دبئی شہر سے 30 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی جنرل اٹامک ایروناٹیکل سسٹمز نے نیدرلینڈز کے لیے پہلے MQ-9A بلاک 5 ڈرون رول آؤٹ کر دیا ہے۔ یہ ڈرون اگلے سال ایکسیپٹنس ٹیسٹ شروع کر دے گا۔ بلاک 5 کی انڈیورنس 27 گھنٹے اور پے لوڈ کیپیسٹی 1361 کلو گرام ہے۔ فورن ملٹری سیل کے تحت نیدرلینڈز نے ٹوٹل 4 MQ-9A بلاک 5 ڈرون امریکہ سے آرڈر کیے تھے۔ مصر نے لیبیا کی سرحد کے قریب نئی نیول بیس قائم کر دی ہے۔ نئی بیس مصر کی الیگزینڈریا پورٹ سے 255 کلومیٹر دور ہے۔ اس نیول بیس کے افتتاح کی تقریب مصری نیوی کی قادر 2021 مشقوں کے اختتام پر منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں مصر کے صدر اور عرب امارات کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زائد اور US نیول فورسز کے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس بیس کو جولائی 3 کا نام دیا گیا ہے کیونکہ جولائی 3 کو اس وقت بطور فوج کے سربراہ صدر السیسی نے محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ صدر مرسی کو اس وقت قید کر دیا گیا تھا، جو بعد میں جیل کے اندر جاں بحق ہو گئے تھے۔ ابتدائی طور پر مصری نیوی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہاں فریم کلاس فریگیٹس، گووین کلاس فریگیٹس کے علاوہ ایک 209 سب مرین اور 15 سے زائد اسمال نیول بوٹس اور ایسٹس ڈپلائی کیے جائیں گے۔ فرینڈز، پاکستانی سرحد سے جڑی قندھار، کنڑ، گردیز اور خوست کے علاقے میں افغان سرحدی چوکیوں پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ کئی مقامات پر اب طالبان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ طالبان نے صوبہ زابل کے شہر صفا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زابل کے تمام اضلاع اب طالبان کے کنٹرول میں ہیں۔ اس ضلع پر قبضہ کے بعد کلات شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب افغان وزارت دفاع نے ویڈیو جاری کی ہے جس میں مختلف شہروں میں طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ افغان حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لغمان، لوگر، پکتیکا، خوست، بلخ، فریاب، ہلمند، نمروز، بدخشاں، قندوز، تخار اور کابل میں 107 طالبان کو مارنے اور 58 کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال امریکی جنگ کی ناکامی کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ادھر افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع جنرل بسم اللہ محمد سے کابل میں بھارت کے سفیر رنریندر ٹنڈن کی ملاقات ہوئی۔ سیکورٹی صورتحال اور امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارتی سفیر نے امداد اور تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا اور کہا کہ بھارت افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ فرینڈز، پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں۔ جنرل باجوہ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور قطری آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں گے۔ قطر میں ہی افغانستان کے حوالے سے اہم امن مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے پیش نظر دورے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب قطر کے نمائندہ خصوصی مطلق بن ماجد القحطانی کی کابل میں حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار سے ملاقات ہوئی۔ افغانستان میں امن اور مذاکراتی عمل پر دونوں رہنماؤں کے درمیان تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرینڈز، برطانیہ کے سابق آرمی چیف جنرل لارڈ ڈینٹ نے اعتراف کیا ہے کہ طالبان نے افغانستان میں جنگ جیت لی ہے۔ مغربی ممالک کے ساتھ لڑائی میں طالبان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھایا ہے اور غالب رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان فوج لڑنے کا جذبہ کھو چکی ہے۔ ادھر تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تاجکستان فرار ہونے والے تقریباً 600 افغان فوجی واپس آ گئے ہیں۔
یہ افغان فوجی طالبان سے مقابلہ کرنے کی بجائے سرحد پار کر کے تاجکستان چلے گئے تھے۔ ان فوجیوں کو 4 پروازوں کے ذریعے واپس لایا گیا ہے۔ فرینڈز، پاک چین تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے پر منعقدہ ایک تقریب میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے خطاب کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا الگ الگ بیان میں کہنا تھا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ صنعتی اور زرعی ترقی کے لیے اہم قدم ثابت ہوگا۔ ادھر چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے لیکن چین پاکستان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔